واقعہ بھی کہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میری خواب میں یا ظاہراً مجھے ایک جن آ کے کہا کرتا تھا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں۔ ایک دفعہ بھی کہا، دو دفعہ بھی کہا، تین دفعہ بھی کہا، پھر میں سمجھ گیا کہ یہ صرف خواب ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اشارہ ہے، کوئی حقیقت ہے۔ جن کہتا تو آپ فرماتے ہیں میں جب کلمہ پڑھنے کے ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بھی مبارک ہو اور تجھے بھیجنے والے کو بھی، تجھے بھی اللہ جزا دے اور تجھے بھیجنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ترغیب جہاد، مجاہدین کو بشارتوں، منافقین کی صفات اور صادقوں اور مسلمانوں کو منافقین سے خبردار کرنے غزوہ بدر سے پہلے اسلام کے تفصیلی جنگی قانون نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو جنگی قیدی ہوں گے ان کے ساتھ 3 قسم کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ انہیں قید کیا جائے گا تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ شر نہ پہنچا سکے، یہ پہلا۔ اور دوسرا حال یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اسلام کی طرف آ جائیں گے، شر چھوڑ دیں گے تو ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کیا جائے۔ اور تیسرا حال یہ کہ یہاں پھر ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں آزاد کیا جائے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلوب بیان کیا، ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا، ایک بڑی اہم بات ان لوگوں کے لیے بیان کی جو دین کا کام کرنے والے، جو پیغام دین پھیلانے والے، جو دین کی کوئی سی بھی ڈیوٹی کرنے والے، اگر وہ مخلص ہو کر للہیت کے ساتھ دین کا کام کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلوب بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ فرمایا ایمان والو اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے پیروں کو جما دے گا، تمہیں اللہ ثبات عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ استقامت عطا فرمائے گا۔ اگر تم خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دین کا کام کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر تمہارے ذاتی مفادات ہیں، اگر اس کے اندر تم نے نام دین کا لیا ہے اور تم اس سے کما دنیا رہے ہو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں کے ووٹ جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، غلبہ دین کے لیے اپنا کردار ادا کرو، نفاذ دین کے لیے جدوجہد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے۔ تو یہ ایک ایسا بڑا اصول ہے جو ہر دین کا کام کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ پھر مجھے وسائل نہیں ملیں گے، پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں آگے کیسے بڑھوں گا، پھر یہ کبھی نہ سوچے کہ میرے لیے اسباب کون پیدا کرے گا۔ وہ پہلے اپنے دل سے پوچھے کہ وہ دین کے کام میں مخلص ہے۔ ٹھیک ہے مشکلات آئیں گی اور وہ مشکلات کا آنا بھی اس کے لیے باعث راحت بنے گا، وہ مخالف ہوا کا آنا بھی اسے اونچا اڑا لے گا، لیکن دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مدد کرے۔ آج اس دور کا ایک یہ بہت بڑا نازک معاملہ ہے کہ لوگ اپنے خاندان کے لیے، قوم، قبیلے، علاقے، ملک، ملت کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ میٹنگ ہال کہاں گئے جہاں صرف دین کے عروج اور بقا کے لیے میٹنگیں ہوا کرتی ہیں۔ آج لوگ ذاتوں کے عروج کے لیے بہت بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے آج ان بڑے بڑے اجلاسوں کی، ان بڑے بڑے
इज्तिमाअत की है जिसमें उरूज दीन के लिए बात की है, दीन को आगे ले जा करके बढ़ाने की कोशिश है। अव्वल तो लोग दीन का काम कर नहीं रहे इल्ला माशाअल्लाह, और जो कर रहे हैं उनको भी इस कदर ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है और इस कदर ज़्यादा आजमाइशों से गुजारा जाता है कि मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। कोशिश करें दीन के लिए अपना किरदार अदा करें, और अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग दीन का काम कर रहे हैं उनके लिए खैर का जुमला बोलें, उनकी अखलाकी आप मदद करें, आगे बढ़ें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 29 में फरमाया कि जिन लोगों के दिलों में निफाक की बीमारी है, उन्होंने गुमान कर रखा है कि अल्लाह ताला उनके दिलों के फितने को जाहिर नहीं करेगा। क्या वो ये सोचते हैं कि हमारे दिलों में अगर निफाक की बीमारी है तो हमारी इस बीमारी को जाहिर नहीं किया जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि सूरह मोहम्मद की इस आयत के नाजिल होने के बाद फिर कोई भी मुनाफिक छुपा नहीं रहा, जितने मुनाफिकीन थे सारे जाहिर हो गए, जाहिर कर दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनके पर्दे खोल दिए। इससे आगे फिर सूरह फतह शुरू हुआ। इस सूरत में फतह मक्का की बिशारत भी है, बैत रिज़वान भी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर करने और मुनाफ़िकों के दिलों के अहवाल का बयान भी है। इसी सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ महबूब बेशक हमने आपको गवाह बना के भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बना के भेजा है। ये शान आपको लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि लोग अल्लाह पे भी ईमान लाएं और अल्लाह के रसूल पे भी ईमान लाएं, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और ऐ महबूब अलैहिस्सलाम फिर वो आपकी ताज़ीम और तौक़ीर करें। व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, फिर सुबह शाम वो अल्लाह की पाकी का बयान है। हमने आपको शानें दी हैं ताकि लोग ईमान लाएं अल्लाह रसूल पर, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और आपकी ताज़ीम और तौक़ीर करें, ताकि वो इनकी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर करें। याद रखें, दीन का काम किया जाए, दीन पढ़ा जाए, लेकिन उस्ताद की ताज़ीम न की जाए। काम जरूर होता है लेकिन उसमें लज्जत नहीं होती। काम जरूर होता है पर कैफियत से खाली होता है। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान दीन का काम भी करते थे, बड़ी बड़ी मुश्किलात में भी रहते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम भी उन्हें हमेशा याद रहती। हर मौका पर जंग हो, सुलह हो, अमन हो, घर हो, सफर हो, हजर हो, हर मौके पर उन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का ख्याल रखा। अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिनट के लिए नहीं भुलाए। जब इमरजेंसी के हालात होते हैं ना, उस वक्त कई दफा मुश्किल होती है, इंसान के लिए ताज़ीम करना मुश्किल हो जाता है इमरजेंसी के हालात में। यहाँ अगर मेरे कपड़े को आग लग जाए तो आप हजरत साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब, किबला नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मोहतरम आग लग गई है। उस मौके पर आदाब करना इमरजेंसी में ये इंसान को याद ही नहीं रहता। लेकिन गारे सौर में जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पैर को जब सांप ने डसा, तो अगर आप सीरत की किताबें उठा के देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ। चाहिए तो ये था कि सांप 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 पुकारते, लेकिन उस मौके पर भी वो ताज़ीर नहीं भूले, हुजूर की तौकीर नहीं भूले। अर्ज करने लगे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी माँ आप पे कुर्बान हो, मेरा बाप आप पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह मेरे पैर को सांप ने डस लिया। और ये बात काफिरों के दिलों में रौब पैदा करती थी, ये चीज रौब पैदा करती थी कुफर के दिलों में कि मुसलमान अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करते। आज तो बाकायदा इस पर काम हो रहा है, मेहनत की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है।
کہ آپ دین کا کام کریں گے، آپ میرا ادب کرتے جا رہے ہیں، آپ میرا حضور کے نام کو چومتے جا رہے ہیں، آپ کام کریں۔ بھائی وہ کون سا دین کا کام ہے جو دین کا کام تو ہو اور اس میں حضور کی تعظیم نہ ہو؟ تعظیم مصطفیٰ ہوگی تو دین کا کام ہوگا، اس لیے کہ جب تک نبی پاک سے پیار نہیں ہوگا حضور کے مشن سے پیار کیسے ہوگا؟ جب تعظیم رسالت ہی نہیں ہوگی تو پھر بات آگے کرنے کا انسان کے پاس شوق ذوق اور جذبہ کیسے آئے گا؟ وہ عروہ بن مسعود ثقفی، بڑی معروف روایت ہے، بخاری میں موجود ہے، اور اسی موقع پر آگے وہ آیات حدیبیہ کے حوالے سے آ رہی ہیں، وہ یہاں آیا تھا اور اس نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کی تعظیم و توقیر کرتے دیکھا، وضو کا بچا ہوا پانی چہروں پہ ملتے ہوئے دیکھا، کلی کا پانی اپنے چہروں پہ ملتے ہوئے دیکھا، تو اس نے پلٹ کے جا کے کفار سے کہا تھا، یار میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں اور بڑے بڑے ادب دیکھے ہیں، میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو سجدے کراتے ہیں اپنے آپ کو معاذ اللہ، پر جو رنگ آج دیکھ کے آیا ہوں یہ کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں توحید بھی عروج پہ ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا بھی عروج پہ ہے، لیکن مصطفیٰ کا ادب بھی عروج پہ ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی صحابی ایسا ہوگا جس کے دل میں ذرا بھی شرک کا شائبہ ہوگا؟ ان کی توحید انہیں مجبور کرتی تھی کہ جس شانوں والے رب نے یہ شانوں والا رسول بھیجا، اس رسول کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے، اور وہ کرتے تھے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تو حضور کی تعظیم اور توقیر کو ہمیشہ ان لوگوں نے اپنے پیش نظر رکھا۔ آگے صلح حدیبیہ کے حوالے سے کچھ آیات آتی ہیں اسی سورہ فتح کے اندر۔ ہوا یہ کہ 1400 کے قریب صحابہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے جانور لے کر احرام باندھ کر تشریف لے گئے عمرے کے ارادے سے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار مکہ نے یہ پروگرام بنا لیا کہ کسی بھی صورت ہم اس قافلے کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ میں سے بطور سفیر کے جن کو نامزد کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ فرمایا عثمان غنی معاملہ فہم ہے، باشعور ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے حضور کی نظر انتخاب حضرت عثمان غنی پہ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، فرمایا جا کے قریش کو، کفار کو، مکے کے لوگوں کو، سرداروں کو یہ بتلاؤ کہ ہمارا مقصود لڑائی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود مکے پہ چڑھائی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود فقط اور فقط عمرہ کرنا، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا تو ایک خبر پھیل گئی کہ قریش مکہ نے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اب صحابہ کے جذبات کے اندر جوش پیدا ہوا، ہر طرف سے ایک ہی صدا آتی تھی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کو اللہ نے غیب کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام جانتے تھے نور نبوت سے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی تو موجود ہے، پر جو ایک زبردست جرنیل ہوتا ہے نا، وہ قوم کے جذبات کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت جذبات کیا ہیں، تو اسے ان جذبات کا صحیح استعمال کرنا، ان کو مثبت راہ پہ چلانا اسے آتا ہوتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سے صحابہ سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کہ ہم ہر حال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، دین پہ قائم رہیں گے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید نے کہا، اور انداز دیکھیے کیا نرالا ہے، کیا انوکھا ہے، اور کیا وارفتگی ہے، اور کیا رشتہ ہے اللہ رسول کا آپس میں۔ اسی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محبوب پاک علیہ السلام، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم،
اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. ہاتھ تو رسول پاک کا تھا، لیکن فرمایا جب محبوب میرے ہیں، جب محبوب میرے ہیں تو پھر وہ ہاتھ یوں سمجھ لو کہ رب کریم کا ہی تھا، یوں سمجھ لو کہ رب کریم کا ہی تھا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان آیات مبارکہ میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، اور جو چیز یہاں بڑی قابل توجہ ہے اس ساری بات کے اندر وہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فرمایا بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے جان لیا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں. وہ جو ان کے جذبے تھے اور جس رنگ میں محبوب وہ بیعت کر رہے تھے اور جس طرح وہ آپ سے عہد و پیمان باندھ رہے تھے، چونکہ رب ان کے دلوں کی کیفیت سے آگاہ ہے تو یہاں کمال ہو گیا. فرمایا رب راضی ہو گیا، ان کے دلوں کے جذبات نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیا ہے. تو اس سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت عنوان کا تذکرہ فرمایا. پھر اس سے آگے جب ہم ذرا بڑھتے ہیں تو سورہ حجرات شروع ہوتی ہے. میں اکثر دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ سورہ حجرات کو ہمیشہ توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پورا قرآن پاک ہی ہماری توجہ اس پر ضرور ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی سمجھے کہ میرے پاس کم وقت ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ سورہ حجرات ضرور ہماری نظر میں ہونی چاہیے. یہ ہمیں آداب سکھائے گی، یہ ہمیں اخلاق سکھائے گی، یہ ہمیں اخلاق اسلامی سکھائے گی، آداب رسالت سکھائے گی. سورہ حجرات کی پہلی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. بعض صحابہ کرام نے عید الاضحیٰ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو فرمایا میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. غربا کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں شاید فضل بھی زیادہ اسی کے پاس ہے؟ کیوں اس احساس سے باہر نہیں آتے؟ اگر دولت بہت اعلیٰ ہوتی نا اور بڑی ہی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتی. لیکن یہ زیادہ قیمتی نہیں تھی، اس لیے دروازہ رسول پہ بھی نہیں تھی. تو اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں کا ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ مذہبی ماحول سے وابستہ لوگ کئی دفعہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو مولوی صاحب ہوں، اور محلے کا مولوی بنا کے جب کسی کو رکھا جاتا ہے تو بیچارہ ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تو نے وقت پہ جنازہ پڑھانا ہے، ٹائم پہ کل پہ آ جانا، 10ویں پہ وقت پہ پہنچنا، غیر حاضر نہ ہونا. کچھ جگہوں پہ یہ بھی رواج ہے کہ جناب آپ کو 7 دن اور 10 دن مسلسل بیٹھنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے. وہ آہستہ 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 بچے احساس کا شکار، یعنی قرآن شریف پڑھنے والے بچے اور کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے، لیکن انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو فلانی جگہ قرآن پاک پڑھنے چلتے، قرآن پڑھنے جا رہے. قرآن انقلاب کی کتاب ہے، قرآن بندے کو عروج دیتا ہے. لیکن ان بچوں کی ذہنی ساخت یہ بنائی جا رہی ہے کہ چلو قرآن پاک پڑھنے چلتے ہیں، وہاں بریانی ملے گی کھانے کو، گوشت ملے گا کھانے کو. شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اتنی چھوٹی جب آپ کسی کی سوچ بنا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کہیں کہ وہ انقلاب برپا کرے، وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے، یہ ہوتا نہیں، ممکن نہیں ہوتا.
जब आप आहिस्ता आहिस्ता करके एहसास कमजोरी के नीचे दबते चले जाते हैं, दबते, हालात खराब हो जाते हैं। हमारे बुजुर्ग हमें कहा करते थे कि मौलवी होना कोई ताना है, और हमने हालात बदलते देखे। एक टाइम ऐसा था कि मौलवी होना लोग ताना समझते थे। हमें भी कहते हो मौलवी साहब इधर आई, आपको ध्यानदारी से कहते हो, हमने वो दौर भी इंजॉय करके गुजारा है। जे किसी एक बारी मौलवी आखे तो उन्होंने आखे यार कोई परेशानी वाली गल है, शुक्र है असी मौलवी है, ये कोई परेशानी है, आप क्यों परेशान हो गए? मौलवी किसी ताने मैंने का नाम है। और फिर वो जो कल तक कह रहा था ना कि ओहो तुसी तो मौलवी बन गए हो, फिर हमने वो दौर भी देखा। उसने कहा यार 2 मिनट खड़ा हो, तेरे साथ तस्वीर बनानी है। वो दौर भी देखा, ये दौर भी देखा। थोड़ा सा ना अपनी जिंदगी के अंदर खुददारी, इज्जत नफ्स, वकार, इस्लाम उरूज देता है बंदे को। मुसलमान तेजी से दबते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं। मुल्क के शाम का बंदा आ गया हजरत उमर को मिलने, उसने आते ही पूछा तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ? उन्होंने कहा जी हमारे बादशाह का महल नहीं होता। हमारे यहाँ लोगों ने समझ लिया ना कि रोब शायद कपड़ों का होता है, रोब शायद गाड़ियों का होता है, बंगलों का होता है, बहुत बड़ी कोठी का रोब होता है। और नहीं भाई, रोब तो बंदे के किरदार का होता है, उसके अफकार का रोब होता है। रोब उसके ऊंचे ख्यालात का होता है। कहाँ है आपके बादशाह का महल? तो उन्होंने कहा महल शहल तो कोई नहीं, मस्जिद में होंगे अमीरुल मोमिनीन। बंदा कहता है मैं सोच में पड़ गया कि जिसके नाम से मेरा बादशाह कांपता है वो मस्जिद में होगा। गन में नहीं कोई नहीं, हटो बचो कोई नहीं, इधर उधर ही कोई नहीं, पहरेदार ही कोई नहीं। मस्जिद में जाके पूछा जनाबे उमर, कहने लगे इधर ही थे। किधर है भाई हजरत? वो किधर है? मैं किधर ही थे। कहने लगा मैं हैरान हो गया, ये बादशाह की बात हो रही है। एक साहब कहने लगे वो खजूरों के बाग की तरफ जा रहे थे। कहता मैं खजूरों के बाग में गया था, एक बंदे से पूछा अमीरुल मोमिनीन, कहने लगा वो सामने की तरफ जा रहे थे। उधर गया, एक बंदे से पूछा कहाँ है वो शख्स, इसकी 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है। कहाँ है वो शख्स जो मदीने में बैठ के नारा लगाता है तो कैसर किसरा कांप जाते हैं? वो बंदा किधर है कि जिसकी बात जगह जगह होती है, जिसका तज़किरा सुना है कि उसे देख के शैतान भी रास्ते बदल जाता है। उन्होंने कहा वो देख रहे हो खजूर के दरख्त के नीचे कुएं के साथ मिट्टी का ढेला तकिए की जगह रख के वो जो तामत बांधे कुर्ता पहने सोया है, वही तो फारूक आजम है। वो शख्स कहता है उमर सोए थे। शेर सोया भी हो तो उसका रोब होता है। शेर जो होता है, शेर कभी सो भी जाए ना तो लोग फिर भी खौफ खाते हैं, और उसके जागने का खौफ खाते हैं कि ये कहीं जाग ना जाए। शेर जो हुआ, कहते हैं हजरत उमर सोए थे और मैं करीब गया तो मेरे वजूद पे रोब तारी हो गया, रोब, और मेरी जुबान से बेसाख्ता ये जुमले निकले कि उमर तू इंसाफ करके सोया है ना, तो मिट्टी के ढेले पे भी तुझे सुकून की नींद है। खुददारी, वकार, इज्जत, ये एहसास कमतरी से बाहर निकलें। हमने अपने बच्चों को मसल डाला है, वो तुसी माड़े दे बच्चे हो, तुसी तो नहीं ना आगे जा सकते, वो असी गरीब लोग ना बेटे तू फलाने के साथ ना जाया। हमने अपने बच्चों की ख्वाहिशात तबाह कर दी, कमजोर करके रख दिया, इन्हें बार बार सिखाया हमने। खुददार था वो बाप, इसकी थोड़ी सी आमदन थी, पर वो गर्मियों में अपने पुत्र से कहता था पुत्र बड़ोले में दाने डाल दिए हैं, तुम्हारी माँ ने मर्तबान में अचार डाल दिया है, लो अब सारी गर्मियां परवाह कोई नहीं। वो खुददार लोग थे। लेकिन आज ये दीन गालिब होने के लिए आया है, मुसलमान ने गालिब होना है। ये थोड़ा अपनी जात से उठकर जब सोचेगा ना, बड़ी बात करेगा, बड़ी सोच पैदा करेगा, बड़ा इसका मिजाज होगा, खुला इसका दिल होगा, तो फिर ना ये जरा सर उठा के जिएगा। कुरान मजीद की जो है करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, फरमाया वो कादिर मुतलक है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक दे के भेजा है। दो चीजें दे के भेजा है, हिदायत और
حق کتاب ہدایت اور حق حضور لے کے آئے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ نیرا تسبیح پڑھیں اور سو جائیں؟ نیرا جناب عبادت کریں اور آرام کریں؟ نیرا جناب تلاوت کریں اور آرام کریں؟ نا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ رب ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے. کیوں؟ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اس کو غالب کرے، ہر دین پر یہ دین چھا جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری ہی لگے، نہ پسند آئے، کسی کو نہیں آتی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا. غالب. تو نماز بھی پڑھ، عبادت بھی کر، لیکن یہ بھی خیال رکھ کہ دنیا میں نماز والے نبی کا نظام بھی قائم کرنا ہے. تیرے پاس میری مسجد نہیں ہونی چاہیے، حکومت بھی ہونی چاہیے. مسلمان کے ہاتھ میں میری تسبیح نہیں ہوگی، یہ انان حکومت بھی چلائے گا. اس کے اندر خودداری ہوگی. حضرت عمر تہجد بھی پڑھتے تھے اور سویرے حکومت بھی کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر ساری رات مدینے والے کی یاد میں رویا بھی کرتے تھے، اور صبح اٹھ کر تلوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جہاد بھی کیا کرتے تھے. جب تک اپنے مزاج میں وہ شوق نہیں پیدا ہوتا کہ دین کو غالب کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. بڑا سوکھا ہے ہمارے لیے بھی. آرام سے نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، عبادت کریں. اور ویسے بھی اسے لوگ زیادہ بڑا پیر سمجھتے ہیں جس کی تسبیح زیادہ لمبی ہو. وہ زیادہ بڑا پیر ہوتا ہے جس کی پگڑی ذرا زیادہ بڑی ہو، جبہ تگڑا پہنے، اجرے کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، اور اندر جائیں 2 منٹ کے لیے حضرت کی زیارت کریں، باہر آ جائیں بچوٹی. وہ زیادہ پیری مریدی ہو جاتی ہے. پیر تو بولتا ہی نہیں. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. اقبال کہنے لگے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار. زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو جو تیرا جینا مشکل کر دے نا، وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے. تیرے لیے زندگی دشوار کر. یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے جناب آپ موج کریں جو دین غالب ہونے کے لیے آیا. دین کے مزاج میں غلبہ ہے، دین کی طبیعت میں غلبہ ہے. دیندار چھا کے وقت گزارا کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر وہ قرار دیا ہے، وہ وسعت دی ہے، وہ درد دیا ہے، وہ ذوق دیا ہے. اپنے اندر سے وہ بت توڑ ڈالے جو بت مایوسی پھیلاتے. ان جگہوں سے نکل آئے جہاں انسان کمزور پڑتا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آگے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف دیکھیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حالات جتنے بھی خراب آ جائیں، ماحول جتنا بھی بگڑ جائے، امت پر دشواری جتنی بھی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ دین اسلام ہے. یہ مسلم کے لفظ ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا. اور فرمایا ایک جماعت ہوگی پوری میری امت کی جو دین اسلام کے دفاع میں کام کرتی رہے گی، جد و جہد کرتی رہے گی، کوشش کرتی رہے گی، ہمت کرتی رہے گی. میرے عزیز حضور نے فرمایا ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا، اور ایک جماعت ہمیشہ اس دین کے لیے کام کرتی رہے گی. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 100 سال کے بعد تو اللہ ضرور اس امت میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا، یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، جو اس دین کی نئے سرے سے تجدید کر دے گا. وہ لوگ آتے رہے، جب حالات بڑے بگڑے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے، حالات کا رخ بدل کے رکھ دیا. پھر معاملات بڑے بگڑے تو امام شافعی جیسے لوگ آ گئے، غوث اعظم جیلانی جیسے لوگ آ گئے. حالات بڑے بگڑے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگ آ گئے. ہندوستان میں جب ماحول بڑا کٹھن ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے لوگ آ گئے. ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجے گا، حضور کا وہ غلام دین کو نئے سرے سے تازہ کرے. دین کے چمن میں ہمیشہ بہار رہے گی، ہمیشہ نورانیت رہے گی، ہمیشہ نور علی نور رہے گا. یہ کام صرف کرنے کا کام کیا ہے؟
یہ دین تو پھلے گا پھولے گا. جو آگے بڑھ کے خدمت میں حصہ ڈال لے گا نا وہ اپنا نفع کرے گا. یہ قرآن پاک ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتے ہیں لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدم جما دے گا, تمہیں استقامت دے. تم آگے, اور دین کی مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی. وہ شخص سمجھے کہ فقط مال سے مدد ہوتی ہے. جب آپ وقت پر آ کر مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ دینی اجتماعات کی رونق بڑھاتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ کسی دین کے طالب علم کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں نا, بیٹے بڑی بات ہے قرآن پڑھتے رہنا, یہ بھی آپ خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ دین کے بارے میں کسی جگہ بیٹھ کے اچھی بات کر دیتے ہیں, یار اللہ کا فضل ہے ہمارے دین میں یہ خیر اللہ نے رکھی, یہ بھی آپ دین کی مدد ہی کرتے. آپ کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے دین کے لیے کوئی بھی پیغام دیتے ہیں, کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ دین کی, یہ ساری خدماتیں دینیاں ہیں. یہ سارا درد ہے, یہ سارا ذوق ہے. ہم اپنا اپنا حصہ جس طرح بھی ملا سکے دین کی حمایت میں, دین کی مدد میں. جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو وہاں ہم دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہر شخص اپنے اپنے مقام پر دینی ابلاغ میں, دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرے. ایک جملہ کوئی بول دینا رسول پاک کے دین کی مدد میں, ایک جملہ, یعنی کسی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یار تو اپنے بیٹے کو, تیرے 5 بیٹے ہیں, ایک کو قرآن مجید کا عالم ہی بنا دے. تو کہہ کے چلا گیا اور تو تیری وجہ تجھے خبر بھی نہیں کہ شاید اس نے تیری وجہ سے اسے داخل کرایا ہے, لیکن وہ اگر آ گیا پڑھ گیا تو دیکھ تجھے اجر اللہ کتنا عطا فرمایا. آتا جملہ بول کے دین کے معاملے میں معاون بنے, کوئی خیر کا لفظ بول کے معاون بنے. ہم نہ ہمت نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں وہ فلانا کرے گا, بڑا آدمی کرے گا, مولانا کریں گے, پیر صاحب کریں گے. اپنا اپنا حصہ, اپنی اپنی خیر. حضرت عمر نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کی خدمت میں, اور سیدنا بلال کی خدمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ڈیوٹی حضرت صدیق اکبر کی بھی زیادہ ہے, پر جناب سلمان فارسی کی خدمت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک نے کام کیا, ہر نقطے کا اپنا عروج ہے, اپنی. اور یہ دین غالب ہوگا, غالب. یہ مت سمجھے تھوڑے سے حالات کمزور آئے ہیں اور تھوڑا سا مسلمان محکوم ہوئے ہیں مالی اور اپنی کوتاہیوں